تم بڑی ہو تو پہلا حق تمہارا ہے۔ شینا کافی شرما رہی تھی۔ اس نے یاسمین کو آگے کر دیا تو یاسمین میرے قریب ہو کر بیٹھ گئی، میرا گریبان پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا اور فرنٹ والا کام کرنے لگی۔ اس کی بے باکی دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مگر میں بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دینے لگا، مگر یاسمین کا جوش مجھ سے کئی زیادہ تھا، میں تھوڑا کم جوش دکھا رہا تھا۔ یاسمین کے ساتھ فرنٹ والا کام کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اب میں نے یاسمین کے بلند پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو بڑے پیار سے اوپر سے پینٹ کرنے لگا۔ یاسمین کے بہت ہی نرم تھے، جن کے ساتھ کھیل کر اچھا لگ رہا تھا۔ شینا ہم دونوں کو ایک سرے سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں نے یاسمین کے اوپر والے باز کو اوپر کرنا شروع کر دیا اور گلت تک اوپر کر دیا اور ماسک کے اوپر سے بلند پکڑ لیے۔ گولی تو صبح کھا چکا تھا، اب میں جلدی فارغ ہونے والا بھی نہیں تھا۔ آج میں نے ان دونوں کی اچھی طرح ٹھکائی کرنی تھی۔ پھر ماسک بھی اوپر کر دیا اور بلندوں پر لگے بٹنوں کو ملنے لگا۔ دودھ کی طرح سفید رنگ والے بلند پکڑنے سے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا اوپر والا باز اتار دیا اور ساتھ ماسک بھی اور ساتھ اپنا بھی اوپر والا باز اتار دیا۔ اب یاسمین اوپر سے میرے سامنے برہنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سے فرنٹ والا کام شروع کر دیا۔ جیسے اس کا ہاتھ نیچے آیا، اس نے ہاتھ سے چھوٹو کی ناپ تول شروع کر دی۔ چھوٹو اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ دبا کر موٹائی کا اندازہ لگا رہی تھی، جسے یقین کر رہی ہو کہ یہ چھوٹو میاں ہے یا کوئی اور چیز۔ تو یاسمین نے نیچے والا باز نیچے کیا اور چھوٹو میاں باہر نکال کر پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی۔ حیرت سے بولی، لالا کیا چھوٹو ہے تیرا؟ اتنا تگڑا کہاں سے لیا؟ کیا کھلاتے ہو اس کو جو اتنا جاندار ہو گیا ہے؟ میں ہنس کر بولا، آج تمہاری کھائے گا، پہلے تو کچھ نہیں کھاتا تھا۔ یاسمین بولی، یہ تو اچھی بھلی کا برا حال کر دے گا، ایسا شاندار فلموں میں بھی نہیں دیکھا، آج تو میں اس کی سواری کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے لالی پاپ والا کام کرنے لگ گئی۔ شینا بھی پاس آ گئی اور فرنٹ والا کام کرنے لگی۔ اب میں اوپر سے شینا اور نیچے سے یاسمین کے مزے لے رہا تھا۔ یاسمین بڑی ہی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اب شینا نے بھی اپنا اوپر والا باز اتار دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بلند پکڑ کے مجھے چیر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑی ادا سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے بالوں سے پکڑ کے میرا منہ اوپر کیا اور فرنٹ والا کام کرنے لگ گئی۔ بیچ بیچ میں وہ مجھے کاٹ بھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے پیچھے کیا اور بلند منہ کے اندر کر دیے۔ میں نے بھی اپنے منہ سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اوپر سے شینا، نیچے سے یاسمین مزے دے رہی تھی۔ یاسمین کسی بازاری عورت کی طرح لالی پاپ والا کام کر رہی تھی۔ یاسمین نے ساتھ ہی درخت کے ساتھ لٹکے جامن بھی کھانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد شینا یاسمین دونوں نے لالی پاپ والا کام شروع کر دیا۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے لگی تو میں نے دونوں کو روک دیا اور دونوں کے نیچے والا باز نیچے کر دیا اور شینا کا لالی پاپ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ شینا عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ یاسمین نے اٹھ کر اس کے ساتھ فرنٹ والا کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ اس کے بلند پر رکھ دیے اور اوپر سے دروازہ پینٹ کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف میں خزانے کے ماتھے پر لگے مٹر کے دانے کو کھا رہا تھا تو شینا میرے سر پر رکھے ہاتھ سے میرا سر نیچے دبا دیتی، جس سے مٹر کا دانہ بھی دب جاتا۔ شینا نہایت ہی گرم تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور اس نے میرا سر اپنے ہاتھوں سے بہت زور سے دبانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد شینا کانپتے کانپتے ایک دم سے بت بن گئی تو اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی، جس کے بعد میں ٹھیک سے سانس لینے کے قابل ہوا۔ ابھی میری سانسیں ٹھیک طرح سے بحال ہوئی نہیں
کہ یاسمین نے اپنی طرف کھینچ کر میرا سر اپنے خزانے پر رکھ دیا اور میں لالی پاپ والا کام کرنے لگا۔ شینا کو جب ہوش آیا تو وہ یاسمین کے ساتھ فرینچ والا کام کرنے لگی۔ یاسمین عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی اور بولنے لگی، کیوں اتنی دیر کر رہے ہو؟ کب سے تڑپا رہے ہو؟ اب میرا دروازہ پینٹ کر دو میری جان، اب جلدی کر۔ تو میں نے بھی دیر نہ کرتے ہوئے آگے ہوا اور ایک جھٹکے سے چھوٹو جڑ تک گھر کے اندر چلا گیا۔ جھٹکا اتنا جاندار تھا کہ یاسمین تھوڑا اوپر کو کھسک گئی، ساتھ ہی مزے سے بھری آواز اس کے منہ سے نکلی، ہائے مر گئی، اور میں نے دھے دھنا دھن دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ یاسمین درد اور مزے میں ڈوبی ہوئی آواز میں ہائے ماں مر گئی کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر شینا یاسمین کے منہ پر بیٹھ گئی اور یاسمین اس کا لالی پاپ والا کام کرنے لگی اور خود شینا آگے ہو کر فرنٹ والا کام کرنے لگی۔ میں نے اپنی ٹرین کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اب میں پہلے والا اناری افی نہیں تھا، اب تک اس کام میں کافی تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ زمین کا دروازہ پینٹ کر رہا تھا، جس سے کمرے میں ایک اور بھونچال سا گیا، اور اب اس میں شینا بھی شامل ہو گئی تھی، جس سے مزہ اور بڑھ گیا تھا۔ یاسمین نے شینا سے منہ ہٹا کر شینا سے بولی، اب تو آپ میری تو درد کرنے لگ گئی، یہ تو تھکنے والا نہیں رہا، یہ تو تھکنے والا ہی نہیں لگ رہا۔ تو شینا جو کب سے انتظار کر رہی تھی اور فل مست ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اتنا جاندار بندہ اتنی دیر سے دروازہ پینٹ کر رہا ہے، درد تو ہونا چاہیے۔ چھوٹو میاں بھی تو دیکھ، ذرا ایسے لگ رہا ہے کسی انسان کا نہیں بلکہ جانور کا ہو۔ تو یاسمین بولی، ہائے میں چلنے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، تو آ جا اب۔ تو شینا مجھے آنکھ مار کے اور تیز دروازہ پینٹ کرنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ میں پہلے سے ہی پوری جان لگا کر طوفانی انداز سے ٹرین چلا رہا تھا۔ اب میں خود بھی تھک گیا تھا اور اپنی ٹرین اسٹیشن پر پہنچانا چاہتا تھا کہ شینا نے مجھے یاسمین سے دور کیا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے نیچے جھک گئی۔ تو میں آگے ہوا اور اس کو پکڑ کر ایک ہی بار میں دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ جیسے میں نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کیا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اگر میں نے اس کو پکڑا نہ ہوتا تو وہ آگے منہ کے بل گر جاتی۔ میں نے اس کے کاندھے کو پکڑا اور طوفانی انداز میں دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ شینا درد میں ڈوبی آوازیں نکال رہی تھی۔ یاسمین، جس کی ٹرین 3 بار اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی، لیٹی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ شینا نے بھی اب آہستہ آہستہ میرا ساتھ دینا شروع کر دیا، پھر مزے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگی کہ اور کر، زور سے کر، آج میرا دروازہ توڑ دے۔ اور کچھ سیکنڈ بعد اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری برداشت پہ ختم ہو گئی اور میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ ہم دونوں کی تیز چلتی سانسیں جب تھیں تو میں اٹھ کر باتھ روم میں نہانے چلا گیا۔ نہا کر واپس آیا تو دیکھا دونوں ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے جا کر دونوں کو جگایا کہ واپس نہیں جانا، ٹائم دیکھ لو۔ تو شینا چل کر بولی، واپس جانے کے قابل چھوڑا ہے تم نے۔ میں بولا، تمہارے ساتھ مزہ بھی خوب آیا۔ تو یاسمین بولی، یہ پورا کھلاڑی ہے، چل شینا ہمت کر، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو دونوں ہائے کرتی اٹھیں اور آرام آرام سے چلتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئیں۔ 15 منٹ بعد دونوں نہا کر نکلیں، اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے نکلیں۔ تو شینا نے کہا، کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یاسمین، ہاں یار بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اس جنگلی نے سارا ناشتہ ہضم کروا دیا، باقی اس کا ہے کمال کا، ایسا دروازہ پینٹ تو پہلے کبھی سردار نے بھی نہیں کیا۔ میرا تو شینا بولی، میری بھی نہیں ہوئی، ابھی تک درد کر رہی ہے۔ میں نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی، دونوں اتر کر اندر چلے گئیں۔ میں بے سائڈ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر آ گیا اور دیکھا ایک کونے میں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں بھی جا کے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں کھانا آ گیا، کھانا کھا کر وہاں سے گاؤں کے راستے پر چل دیا۔ گاؤں کے قریب پہنچا تو دونوں شریف زادیاں بن گئیں اور برقع پہن لیا۔
میں سیدھا حویلی پہنچا، دونوں اتر کر اندر چلی گئیں۔ میں سیدھا سردار جہانگیر خان سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تو وہ نہیں تھا۔ جیسے ہی کمرے سے نکل کر کچن کے پاس پہنچا، میری جان، میری لاڈلی بہن نور چائے کا کپ لیے کچن سے نکل رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے معصوم سے چہرے پر مسکان آ گئی۔ میرا دل کیا کہ ابھی اس کو اپنی باہوں میں لے لوں اور اپنی خوشی بیان کر دوں جو آج یاسمین اور شینا کا دروازہ پینٹ کر کے مجھے مل رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ اس کو بتا دوں کہ سرداروں سے بدلہ لینے کا راستہ مجھے مل گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، آج میں نے بھی 2 ماری ہیں، پر میں اس خوشی کا اظہار ابھی نور سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ٹائم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی نور میرے قریب آئے، آہستہ سے بولی، میری جان، آج کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑے خوش لگ رہے ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔